السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہو کیا رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف صاحب۔ سر آپ کے وقت بہت شکریہ۔ ناظرین، ملک میں الیکشنز کی تاریخ کے حوالے سے چہمگوئیاں جاری ہیں۔ آلدو الیکشن کمیشن اس حوالے سے ظاہر ہے اس نے کوئی تاریخ تو نہیں دی، مگر یہ ضرور اعلان کیا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہو جائیں گے، مگر کیونکہ تاریخ مسنگ تھی لہٰذا مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے غیر یقینی کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جی مجھے یقین نہیں ہے کہ جنوری میں الیکشنز ہو جائیں گے، جس پر الیکشن کمیشن نے وضاحت بھی دی، تردید کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہماری تیاریاں مکمل ہیں، الیکشن میں تاخیر کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو کیا اب کیونکہ آج ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 28 جنوری وہ تاریخ ہوگی جبکہ الیکشنز کروا دیے جائیں گے، اتوار کا یہ روز ہوگا۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے یہ تاریخ جمع کرانی ہے آج سے 2 دن کے بعد۔ تو کیا اس تاریخ کے سامنے کیا آنے کے بعد ابہام دور ہو پائے گا الیکشنز کو لے کے؟ یہ اہم سوال ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی مسلسل یہ شکایت کر رہی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، ساتھ ہی وہ نواز شریف اور نون لیگ پر بھی تنقید کر رہی ہے کہ جی ان کے لیے الیکشنز کو روکا گیا ہے، تاریخ آگے بڑھائی گئی ہے، بڑے پروٹوکولز ان کو دیے جا رہے ہیں، پھر نواز شریف کی جانب سے الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا گیا مینار پاکستان کے جلسے میں آ کر۔ تو اس خفگی کی کیا وجوہات ہیں؟ جو اس وقت ہمارے ملک میں چل رہا ہے، سیاست میں جو چل رہا ہے، جس طرح کے ڈاؤٹس ابھی تک برقرار ہیں الیکشنز کو لے کر، کیا سمجھتے ہیں کیوں ہے یہ، جبکہ الیکشن کمیشن بار بار آ کے وضاحت دیتا ہے کہ جی ہونے جا رہے ہیں الیکشن، 28 تاریخ اب آ رہی ہے، ذرائع سے خبریں۔ اس ابہام کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے سیاستدان اور کچھ سیاسی جماعتیں ابھی تک الیکشن ہوتے نہیں دیکھ رہی ہیں؟ اس کی وجہ بڑی صاف ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ بے اعتمادی پیدا ہو جائے تو پھر وہ کافی وقت لیتی ہے، اعتماد کی بحالی کا عمل جو ہے کافی وقت لیتا ہے۔ دیکھیں نا، آئین میں واضح موجود ہے کہ جب بھی اسمبلی توڑی جائے گی، مدت پوری کرے گی تو 60 دن میں، توڑی جائے گی تو 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ کیونکہ وہ نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے اس کی وجوہات اب ہم ڈسکس نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ایک بدگمانی پیدا ہوگی، بے اعتمادی پیدا ہوئی۔ اب الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ یقین دہانی کرائی کہ جی ہم نے 30 نومبر تک ہر صورت میں جو عمل ہے حلقہ بندیوں کا، مردم شماری کے نتیجے میں حلقہ بندیوں کا، وہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ممکنہ طور پر جنوری کا آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد تو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ لوگوں نے خام خواہ پھر باتیں بتانی شروع کر دی۔ پھر صدر مملکت نے انٹرویو میں یہ کہہ دیا، ظاہر ہے صدر مملکت اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر ایک بے یقینی پیدا ہوگی، بے اعتمادی پیدا ہوگی۔ لیکن اچھا کیا کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن نے وضاحت جاری کر دی، کہہ دیا کہ جی ہم اپنے جو ہم نے یقین دہانی کرائی تھی یا ہم نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا اس پر قائم ہیں، ہماری تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور ہم کرا دیں گے۔ اور اب یہ خبر آج آ رہی ہے کہ ایسی ہی یقین دہانی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کرانا چاہتا ہے، جہاں 2 یا 3 تاریخ کو کیس لگنے والا ہے۔ تو اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک واضح ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد تو پھر کوئی جواز نہیں رہتا کہ کسی حلقے کی طرف سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے، بے اعتمادی کا اظہار کیا جائے، بے یقینی ظاہر کی جائے۔ پھر تو سیاسی اور انتخابی سرگرمیاں چلنی چاہیے اور اس کے بعد وقت پر انتخابات ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو تاریخ سامنے آ رہی ہے 28 جنوری، آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے معاملات حل ہوتے ہوئے؟ نواز شریف کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں، جو لیول پلینگ فیلڈ جس کی خواہش ظاہر ہے وہ اظہار کرتے رہیں اس کا، اور جس تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی اپیلیں بحال کر دی گئی ہیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کو الیکشن لڑتا ہوا؟ نہیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے میاں نواز شریف صاحب کے العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں اپیلیں، اپیلوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے یا نہیں بھی ہو تو اس کا کوئی تعلق ان کے الیکشن لڑنے سے نہیں ہے، نااہلی کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کی نااہلی جو ہے، ایک تو ہے ان کیسوں میں جو نااہلی ہے وہ 5 سال کے لیے، وہ مدت ختم ہو چکی ہے۔ اصل میں ایشو ان کے لیے ہے وہ نااہلی جو سپریم کورٹ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے جو حامی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہم نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے اور جو
آئین کی 62F1 ہے یا 3F1 جو ہے اس میں ایک معینہ مدت نہیں تھی، تعین نہیں کیا گیا تھا، اس کو ہم نے تعین کر دیا ہے 5 سال کے لیے، تو اب ان کی نااہلی ختم ہو چکی ہے آٹومیٹکلی اور وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں، جس کے امکانات روشن ہیں، جس کے بارے میں اب کسی کو شک و شبہ شاید ان کے مخالفین کو بھی نہیں رہا، تو اس کے بعد اور وہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو مان لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد تو میاں صاحب کے لیے میدان صاف ہے۔ میاں صاحب الیکشن بھی لڑیں گے۔ میاں صاحب ظاہر بات ہے اس وقت وہ ان کے مد مقابل کوئی بہت بڑی قوت نہیں ہے سیاسی، تو اس لیے وہ الیکشن جیت بھی سکتے ہیں اور حکومت بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک پارٹی ہے جو ان کے مد مقابل آنے کی کوشش کر رہی ہے یا ان پر تنقید کر رہی ہے، وہ ہے پیپلز پارٹی۔ وہ اب مسلسل یہ شکایت کر رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور جو تنقید وہ کر رہے ہیں، جو ناراضی کا اظہار وہ کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے، ٹھیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے، پیپلز پارٹی 8 یا 9 اگست تک شریک اقتدار تھی۔ جی اہم وزارتیں تھیں پیپلز پارٹی کے پاس، وہ اتحادی تھی مسلم لیگ نون کی، اور جو بھی اچھا ہوا برا ہوا ان کے دور میں، جو ترامیم ہوئی قوانین میں، جو فیصلہ ہوا اسمبلی کو قبل از وقت توڑنے کا، جو باقی معاملات ہوئے، ان سب میں وہ شریک تھی۔ تو اس وقت اگر ان کے درمیان یہ طے ہوا ہے اور وہ مسلم لیگ نون اس پہ عمل نہیں کر رہی کہ ہم اکٹھے الیکشن لڑیں گے، یا ہمارے درمیان کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یا الیکشن فلاں تاریخ کو ہوں گے، اور اس کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو پھر تو تنقید میں حق بجانب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے اور سارا کچھ مل جل کے کیا گیا ہے، اور اب چونکہ میدان انتخاب میں نکلنا ہے، اترنا ہے، اور وہاں صورتحال تھوڑی سی خاص، کیونکہ اس وقت جو حکومت سازی کے لیے سب سے اہم کردار ہمیشہ تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا، وہ ہے پنجاب۔ بالکل۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ابھی تک اس طرح کی پذیرائی حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومت سازی کر سکے وفاقی سطح پر۔ کوشش کی گئی، پیپلز پارٹی کے پاس بعض دوست تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یقین دہانیاں بھی کرائی گئی تھیں، لیکن واللہ اللہ بہتر جانتا ہے کس نے یقین دہانی کرائی تھی، کیوں کرائی تھی۔ لیکن پیپلز پارٹی پنجاب میں اس طرح سے ٹیک آف نہیں کر سکی، اور پی ٹی آئی جن حالات کا شکار ہے، کچھ اس کے اپنے پیدا کردہ ہیں، کچھ اس کے مخالفین کے پیدا کردہ ہیں، اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ نظر نہیں آتا کہ وہ فیصلہ جو مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب کے مد مقابل اس طرح سے آ سکے جس طرح سے یہ 9 مئی کے واقعات سے پہلے توقع کی جا رہی تھی۔ تو پیپلز پارٹی کو نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید اب حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح عدم اعتماد کے وقت تھے۔ ہماری جو پوزیشن تھی وہ بہت بہتر تھی، اور ہم ڈکٹیٹ کرا رہے تھے کہ یہ وزارت ہم لیں گے، یہ ہم لیں گے، یہ فیصلہ اس طرح سے ہوگا۔ تو اس وجہ سے میدان میں اترنے کے لیے، ایک پولیٹیکل سپیس لینے کے لیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے پیپلز پارٹی یہ باتیں کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ باتیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب مل بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں، اور جو گلے شکوے ہیں پیپلز پارٹی کو نواز شریف صاحب سے یا مسلم لیگ نون سے، وہ ان کا ازالہ بھی کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر اس کے ساتھ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اس کو سپیس اس طرح سے نہیں مل رہی جس طرح اس کے کسی مخالف کو مل رہی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے۔ نہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سپیس نہیں مل رہی؟ نہیں، یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا، یا یہ تو وہ ان کی اپنا تجزیہ ہوگا۔ ہم کیا تجزیہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل تک آپ ساتھ تھے، اور اس وقت آپ بالکل یہ گلہ نہیں کر رہے تھے کہ کسی ایک پارٹی کو فوقیت حاصل ہے، یا کسی ایک پارٹی کو زیادہ سپیس مل رہی ہے، یا کوئی ایک پارٹی جو ہے اپنے حصہ بقدر جثہ پر اکتفا نہیں کر رہی، اس سے زیادہ لے رہی ہے۔ اس وقت تو آپ نے شہباز شریف صاحب کا نام جناب زرداری صاحب نے وزیر اعظم کے لیے پیش کیا،
انہوں نے ہی یہ کریڈٹ لیا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک میری تجویز تھی اور میری تجویز پی ڈی ایم نے اور مسلم لیگ نون نے مانی اور حکومت سازی ہوئی اور حکومت ہم نے 14 مہینے یا 15 مہینے چلا کے دکھائی. تو یہ کریڈٹ تھا زرداری صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا. اور یہی بات مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آج جو شکایات آپ کر رہے ہیں اس وقت تو آپ نے نہیں کی جب ہم ایک عرفان صدیقی صاحب کے بقول ایک بریانی کا بہت بڑے تھال کو سامنے رکھ کے بوٹیاں چن رہے تھے تو کسی کو شکایت ایک دوسرے سے نہیں تھی. ٹھیک ہے, ڈسکشن کو ناظرین یہیں سے بڑھائیں گے. بریک کا اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ, اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں, یہ خبریں اڑتی آ رہی ہیں کہ شاید کوئی نیا اتحاد بننے والا ہے. پیپلز پارٹی کو بھی شاید شامل کر لیا جائے گا. پی ٹی آئی کے وفد نے کہا ہے کہ جی ہم اپنے لیڈر سے پوچھ کے, ان کا کنسنٹ لے کے, ان سے مشاورت کر کے بات بتائیں گے. ارشاد احمد عارف صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نیا اتحاد بنتا پی ڈی ایم کی طرز پر؟ دیکھیں فوری طور پر اتحاد تو نہیں بن سکتا, نہ بنتا نظر آ رہا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان تمام سیاسی جماعتوں اور مذہبی قوتوں کو نہ صرف دور کیا بلکہ بار بار ایسے القابات سے نوازا, ایسی تلخیاں پیدا کر دیں کہ قریب آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس ملک میں اب کوئی نواب زیر نصر اللہ خان صاحب بھی موجود نہیں ہیں جو ناممکن کو سیاسیات میں ناممکن کو ممکن بنانے کی پوزیشن میں ہوں. ایک تو یہ وجہ نظر آتی ہے. دوسری وجہ یہ نظر آتی ہے کہ اس سسٹم کے باقی جتنی جماعتیں ہیں جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے, باقی ساری جماعتیں بینیفیشری ہیں, لوزر صرف ایک جماعت ہے. اور جو مخالفین ہیں ان کو یقین ہے کہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. بالکل وہ پارٹی کی لیڈرشپ ہے. وہ اپنے ان کے بقول مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, وہ اپنے کیے کا پھل جو ہیں کھا رہے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے لیے بیساکھی بنے. یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بظاہر نہیں. لیکن جب اسد قیصر صاحب اور سیف صاحب اور علی محمد خان صاحب ملے ہیں, اگر وہ تعزیت کے لیے گئے تو لیکن ملاقات جو ہے 1 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی. ظاہر 1 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ صرف فاتحہ خوانی نہیں ہوئی ہوگی, صرف مرحومہ کی خوبیاں بیان نہیں ہوں گی اور صرف خیر و عافیت معلوم کرنے تک نہیں ہوگا. سیاستدان جب ملتے ہیں تو سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن اس کو اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی. اور زرداری صاحب کے جو ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ وہ جب کسی سے ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جوڑ توڑ ضرور کر رہے ہوتے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب 2 باتیں اب کہنا شروع ہو گئے. پہلے تو جو سب سے زیادہ سخت موقف پی ٹی آئی کے بارے میں تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا. بالکل صحیح بات. تو اب اگر وہ یہ بات کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, زرداری صاحب کے وہ ہم نوا ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ. لیکن ارشاد صاحب دیکھیں نا, پہلے بھی تو پیپلز پارٹی نون لیگ بھی ایک دوسرے کے بارے میں کتنی غلط باتیں, بڑی ہارش باتیں کرتی رہتی, لیکن پھر بیٹھے نا ساتھ پی ڈی ایم جب بنی, تو یہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو پی ڈی ایم بنی ہے یا ماضی میں جو اتحاد بنتے تھے نا, ان کا ایک مشترکہ درد ہوتا تھا. اچھا. جب یہ پی ڈی ایم بنی ہے تو جو اس وقت کی حکومت پی ٹی آئی کی جو سلوک نون لیگ سے کر رہی تھی, وہی سلوک پیپلز پارٹی سے ہو رہا تھا, وہی فضل الرحمان صاحب سے ہو رہا تھا, وہی باقی لوگوں سے ہو رہا تھا. تو ان کا ایک مشترکہ درد تھا. ان کو جو تکلیف پہنچ رہی تھی یا جو ان کو مستقبل نظر آ رہا تھا سیاسی, اس کی بنیاد پر وہ اکٹھے ہو گئے اپنے اختلافات بھلا کے. اس وقت کوئی مشترکہ درد نہیں ہے. اچھا. یعنی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ نواز شریف جس طرح آ رہے ہیں واپس, نواز شریف صاحب کا آنا, نواز شریف صاحب کو پروٹوکول ملنا, نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ تاثر پیدا کرنا یا پیدا ہونا کہ ان کو فیور, یہ الگ چیز ہے. لیکن
پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو بالکل رہی، صحیح بات ہے، مسلم لیگ تو نہیں کر رہی نا، یا جو فضل الرحمان صاحب ہیں ان کو ایک ساتھ بھی کوئی ایسی زیادتی نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے انہیں کھڑا ہونا پڑے اپنے دشمن کے ساتھ، صحیح کہہ رہا ہوں، تو اس وجہ سے ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جو ہیں وہ سول بینیفیشری ہوتی ہیں اس سسٹم کی اور اگلے جو الیکشن ہونے والے ہیں، جی، اور اس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آنے کے بعد عین ممکن ہے اسی راستے پر چل سکتے ہیں جس راستے پر سابق وزیر اعظم چل رہے تھے، تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لیے بھی ہو سکتی ہیں کہ جو حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اقتدار میں، جو زرداری صاحب حصہ وصول کرنے چاہتے ہیں، اس کو وصول کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بدترین مخالف ہے اس وقت نواز شریف صاحب کا یا مسلم لیگ نون کا، تاثر یہ دیا جائے کہ پھر ہم اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایک ٹک پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مقصد کوئی نہ اس کو فائدہ پہنچانا ہوگا نہ اس کے ساتھ ٹرک پہ کھڑا ہونا ہوگا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ آپشن ہے، یہ ایک کارڈ شو کرنا ہے، اور انہیں یقین ہے کہ پھر دوسری طرف سے ہمیں آفر ہوگی، ہمیں کہا جائے گا کہ نہیں جناب بس ہم آپ ایک ہیں، 16 ماہ 15 ماہ ہم نے اکٹھے گزارے ہیں، آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح اقتدار کی بندر بانٹ ہوگی جس طرح پہلے ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا کیا جا رہا ہوگا، یہ ایک امکان ہے، اور سیاست میں تو ہم امکانات پہ بات کیا کرتے ہیں، ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پر کوئی اتحاد وجود میں آ جائے گا اور یہ کوئی اتنا آسان ہوگا۔ نواز شریف جب واپس آئے انہوں نے تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، اکٹھا ہونا ہوگا، تبھی معاملات ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پارٹیز ایک اتحاد بنانے جا رہی ہیں، ان کے خلاف بنانے جا رہی ہیں پرپزلی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جی ان کو بھی بٹھا لیں ساتھ مل کے اور پھر ایک مخلوط حکومت بھی آ جائے؟ پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ ابھی تک نہ نواز شریف صاحب کو نظر آ رہا ہے نہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی واقعی ایسا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں اگر اس کو فیس ویلیو پر لیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے مسائل جتنا الجھ چکے ہیں، جس طرح ہماری معیشت الجھ چکی ہے، جس طرح ہمارا سماجی تانا بانا جو ہے وہ الجھ چکا ہے، تو اس وقت تو ضرورت میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی قومی حکومت جس میں تمام لوگ شامل ہوں، سیاسی مذہبی جماعتیں شامل ہوں، تمام شاہ دماغ شامل ہوں، تمام سٹیک ہولڈر کی بھرپور معاونت حاصل ہو، وہی اس ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نواز شریف صاحب اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی بہت آسان سی بات ہے، کیونکہ آسان نہیں رہ گیا اس ملک کو اس معیشت کے ساتھ، ان حالات کے ساتھ چلانا جو ہے یہ بہت مشکل ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے، جو پولرائزیشن ہے ظاہر اس کے نقصانات بھی ہیں، اور اس کو جو آ کے ٹھیک کرتا ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں صحیح کام کر رہا ہوگا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔